یہ آج آپ کے سامنے تو زو جو ہندی میں بھی لکھا ہے تو زو، اور تو زو کا جو ہے ملانے والا دو شکل آپ کے سامنے لایا ہے۔ آپ نیچے دونوں شکل کو دیکھیے، دو طرح کا ہے، اور اوپر جو مکمل تو ہے وہ دوسری شکل کا ہے۔ تین شکل گویا کہ آپ کے سامنے ہے۔ دونوں شکل میں ایک ہے، لیکن نقطہ کے فرق سے دونوں کا نام بدل جاتا ہے، تو اور زو، اور ملانے والا جو شکل ہوگا دونوں کا ایک ہی ہوگا، تو کا بھی اور زو کا بھی، یاد رکھیے گا۔ تو اس کو دیکھیے، تو زو بولنا ہے اس کو، تو زو، تو زو، تو زو، تو زو، تو زو، تو زو، تو زو۔ اب دیکھیے اس کو جب ہم لکھیں گے تو اس طرح سے آتا ہے، جیسے تو کا ہم لکھیں گے تو اس تو میں ایسے رے جوڑتے ہیں پہلے والے شکل میں، رے دیتے ہیں، طرف ہوتا ہے، اور یہ آخر والا جو شکل ہے جیسے تو میں الف جوڑیں گے ادھر جائے گا، لکھیں گے تاک، تو پہلے شکل میں رے جوڑا گیا، اس لیے کہ وہاں آپ دیکھیے گا کہ تھوڑا سا وہ نیچے کی طرف آیا۔ اسی طرح دوسرے شکل کو آپ دیکھیے، وہ اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو الف جوڑا اس میں، اسی میں لام بھی جوڑتا ہے۔ جیسے آپ یہ ہوا طلعت، تو یہ بعد والا تو جو ہے لام میں ملا ہے، سمجھا، اور پہلے والا شکل رے میں ملا ہے، تو اسی طرح سے یہ ملتا ہے، اور بغیر یہ ملانے والے شکل کو جانے آپ نہیں لکھ سکتے ہیں اور نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ شکل ضرور جو ہے جاننا ہوگا، اور دونوں میں فرق بھی سمجھنا ہوگا۔ آپ دونوں میں فرق دیکھیے، نمائش سمجھ میں آ رہا ہے کہ دونوں میں فرق ہے، تو اس فرق کو یاد رکھیے۔ تو زو، اب زو ہے، جیسے زو سے ہم لکھتے ہیں ظروف، اس سے لکھتے ہیں ظاہر، سمجھا، ظاہر۔ اب جیسے پہلے والے سے لکھیں گے ظہور، سمجھا، ظہور، تو آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ظروف، ظاہر، ظہور۔ اب جیسے ہم لکھیں گے نظم، تو نو ایسے لائیں گے، زو ایسے لا کے ایسے کریں، پھر اس میں یہ میم جوڑیں گے، یہ گویا کہ پہلے شکل کا استعمال ہوا، یہ پہلے شکل کا استعمال ہوا۔ جیسے دوسرے شکل کو ہم لکھیں گے یہ، تو اس طرح سے یہ لکھا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو بار بار مشق کریں گے، لکھیں گے، تو سمجھ میں بات آپ کی آئے گی اور آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ تو ہو گیا تو زو، 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 تو زو ہندی میں لکھا ہے تاکہ ہندی جس کو آ رہا ہے وہ سمجھ جائیں ہندی پڑھ کے کہ اردو میں اس کا یہ شکل ہوتا ہے، اور زو بھی لکھا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اردو میں اس شکل کو زو کہتے ہیں،
اور ملانے والا شکل دیا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اس کو اس طرح سے ملاتے ہیں. سمجھا؟ جیسے اب لکھیں گے تو واو، تو اس طرح سے پہلے شکل کو لائیں گے. سمجھا؟ جیسے لکھتے ہیں باطل، تو اس طرح سے لکھتے ہیں. تو لام صرف لکھیں گے تو یہ اوپر جائے گا، اسی میں ایسے لاتے ہیں. سمجھا؟ تو اس طرح لکھا جاتا ہے. آپ اگر اس میں رد و بدل کریں گے حرف کا تو وہ صحیح نہیں ہوگا، وہ غلط ہو جائے گا. اس لیے آپ کو یہ باریکی سمجھنا ہوگا کہ اسی کو ملانا ہے اس میں. جیسے تو کو یہ میں آپ کو اگر ملانا ہے تو اس تو کو ایسے لائیے اور یہاں سے اس کو ایسے کیجیے. یہ ہوا تو یہ. اب تو نون کو ملانا ہے، یہ ملے گا تو نون. یہ دوسرا شکل ہے، تو نون دوسرا شکل ملا ہے، جبکہ تو یہ پہلا شکل ملا ہے. تو اس طرح سے اس کا میل ہے، آپ کو یہ جاننا پڑے گا. پھر سے دیکھیے تو زو لکھیں گے ہم کتنا آسان طریقے سے. دیکھیے جیسے سعد آپ لکھ رہے تھے کل، تو سعد میں ایسے آپ بنایا، یہاں سے لایا، ایسے گھمایا، اس میں ملا دیا. اب اوپر سے صرف وہ الف کہیے یا لاٹھی کہیے جو اوپر سے لا کے جوڑ دیں گے، بس یہ تو ہو جائے گا. یہ آسان ہے، اس لیے آسان ہے. ایک تو ایسے بھی آسان ہے، دوسرے کل آپ سعد زاد پڑھ چکے ہیں، تو سعد زاد پڑھ چکے ہیں. سعد کا سر ایسے ہی ہے، صرف سر میں اوپر سے الف لا دیں گے بس ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا آسان ہے. تو یہ دراصل سمجھنے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے. سمجھا؟ اب اسی کو دو شکل دیا گیا ہے. دو شکل میں ایک شکل تو دیکھیے ایسے لا کر کے اس کو صرف ایسے کر دیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے. سمجھا؟ یہ دونوں میں فرق ہے. اور دوسرا جو شکل اس کا آتا ہے وہ اس طرح سے لا کر کے اس کو ایسا اوپر کر دیتے ہیں، یہ ہو گیا. تو کا بھی یہی شکل، زو کا بھی یہی شکل. تو نقطہ دے دیں گے تو زو ہو جائے گا، نقطہ نہیں دیں گے تو ہوگا. سمجھا؟ تو اب اس کو ملانے کے لیے بھی آپ کو بتایا، جیسے تو کو سعد میں ملانا ہے تو یہ تو ایسے لائیں گے اور یہاں اس کو سعد اس طرح سے بنا دیں گے، یہ تو سعد ہو گیا. سمجھا؟ تو کو عین میں ملائیں گے، یہ تو کو ایسے لائیں گے یہ، اور یہاں اس طرح سے ملا دیں گے. کسی بھی حرف میں آپ اس کو ملا سکتے ہیں. جیسے یہ ہو گیا تو بے، یہ نقطہ دیں گے تو بے ہو جائے گا. یہ بے میں جو ہے دوسرا شکل ملا ہے، اور عین میں پہلا شکل، صاد میں بھی پہلا شکل. تو اس طرح سے یہ ملانے سے بنتا ہے تو زو، تو زو، تو زو، تو زو. یہ تو کا دو شکل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے، جو نمایاں فرق بھی ہے. تو زو، تو سعد ملایا، تو عین ملایا، تو بے ملایا، اس کے پہلے تو رے بھی ملا کے دکھلایا آپ کو، تو واو بھی ملا کے دکھلایا، تو الف بھی ملا کے دکھلایا، تو لام بھی ملا کے دکھلایا. تو اس طرح سے سارے حروف میں جو ہے ایک دوسرا حروف ملتا ہے، اور ملنے کا طریقہ ہے اس کا. یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں نیچے دو، کسی میں 5 شکل تھا، کسی میں 3 شکل، کسی میں 2 شکل، تو وہ اپنے حساب سے وہ ملانے کا ہے. اگر مان لیجئے آپ کو بطخ لکھنا ہے تو دیکھیے یہ بے آیا یہاں سے، اسی میں ایسے تو ملاتے ہیں، اور یہ خے ملتا ہے یہاں،
یہ ہو گیا بطخ، سمجھا، یہ ہو گیا بطخ۔ اب جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں بطور، یہ بے ہوا، یہ تو، یہ واو، یہ رے، بطور، سمجھا نا۔ اب جیسے اردو میں لکھتے ہیں تبرانی، دیکھیے یہ تو، یہ اس طرح سے کر دیا تو یہ یہاں جو موڑ دیا تو یہ بے کا شکل اختیار کر گیا، یہ نون یہ جوڑا، یہ ہو گیا تبرانی، سمجھا۔ جیسے لکھتے ہیں اردو میں تان، تو ایسے لائیں گے، عین ایسے جوڑیں گے، یہاں نون دیں گے، یہ ہو گیا تان۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملانے کا طریقہ ہے، اور ملتا جب بھی ہے یہی دونوں حرف ملے گا، اور اگر اوپر والا جو مکمل ہے وہ جب بھی آئے گا وہ آخر میں آئے گا۔ جیسے آپ کو بتاتے ہیں، آپ اردو میں پڑھے ہوں گے کہ لحاظ لوگ بولتے ہیں، یہ مکمل ہے۔ اس مکمل کو جو آخری میں آپ لائیں گے پورا، اس کو اگر سیدھا دے دیں گے تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا، تھوڑا سا نیچے کر دیں گے تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا، تھوڑا سا اوپر اٹھا دیں گے تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ آخر میں جو ہے وہ ملا ہوا نہیں ہے تو تھوڑا سا ادھر ادھر بھی چل جاتا ہے۔ جیسے آپ لکھتے ہیں اردو میں بساط، آ گیا، لحاظ بھی بساط بھی، یہ اس کو لوگ بساط پڑھے گا اور صحیح پڑھے گا، لحاظ پڑھے گا اور صحیح پڑھے گا، لیکن اگر بیچ میں یا شروع میں ملانے والا شکل کو کچھ الٹا سیدھا ملا دیں گے تو وہ ہو جائے گا غلط۔ اس لیے آپ کو یہ ملانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تھوڑا سا باریکی کو سمجھیں۔ آپ دیکھیں ملانے والا جو دو شکل ہے دونوں میں فرق ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پہلا جو شکل ہے وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف آیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اوپر کی طرف گیا ہے، سمجھا، یہ فرق ہے۔ تو یہ فرق آپ جانیے اور لکھیے۔ تو یہ ہو گیا تو زو، 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 تو زو۔ اب دیکھیے جیسے لکھیں گے طاہر، تو طاہر لکھیں گے تو اس کو اس طرح سے لکھیں گے، یہ طاہر اس طرح سے لکھیں گے، سمجھا، طاہر اس طرح سے لکھیں گے۔ لیکن اگر لکھیں گے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کوہ طور، یہ کوہ طور، تو اس کو اس طرح سے لکھیں گے۔ طاہر جو لکھا ہے اس میں دوسرا شکل ہے اور کوہ طور جو لکھا ہے اس میں پہلا شکل ہے، یہ آپ کو جاننا پڑے گا۔ اب جیسے لکھتے ہیں ظالم، ظالم، سمجھا، تو اس میں یہ دوسرا شکل ملاتے ہیں، ظالم میں، ظالم میں دوسرا شکل ملاتے ہیں۔ اور اگر ہم لکھیں گے ظروف، تو یہ پہلا شکل آئے گا، دیکھ رہے ہیں آپ، طاہر، کوہ طور، ظالم، ظروف، سمجھا۔ جیسے اور بھی بہت سارے پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آئیں گے، مثال کے طور پر تو اتنا ہی کافی ہے کہ کس طرح سے ملتا ہے، تو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں بات بھی آئے گی اور نیا نیا معلوم بھی ہوگا، تو آپ لکھنے لگیں گے، پڑھنے لگیں گے، تو اس کی طرف توجہ دیں گے۔ تو زو، تو زو،
تو زو تو زو تو زو تو زو تو زو طاہر کوہ طور ظالم ضرور تو زو 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 طاہر کوہ طور ظالم ضرور تو زو اب آپ کو یاد ہو گیا تو زو تو پھر سے دیکھیے کہ تو زو کیسے لکھتے ہیں تو اس کو لکھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے یہ ہو گیا اسی پر نقطہ دیں گے زو ہو جائے گا اس طرح سے اوپر لے جائیں گے اوپر گول کریں گے اوپر سے لا کے اس میں سٹا دیں گے یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہو گیا تو یہ مشق کی چیز ہے یہ مشق آپ کو کرنا پڑے گا بغیر مشق کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اس لیے اس کو یاد رکھیے دونوں حرف کا نام کیا ہے تو زو 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 اب دیکھیے پھر سے لکھتے ہیں جیسے آپ لکھتے ہیں طریقہ یہ ہو گیا طریقہ طریقہ یہ ہو گیا طریقہ تو سے تو کرے میں ملایا طریقہ جیسے آپ لکھتے ہیں طالب طریقہ طالب دونوں ہے طریقہ طالب طریقہ طالب طریقہ طالب دونوں شکل ملا ہوا ہے تو زو تو زو تو زو تو زو جیسے لکھتے ہیں ظہر یہ ہو گیا ظہر 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 اور یہ ہو جائے گا ظالم سمجھا ظہر ظالم ظہر ظالم جیسے لکھتے ہیں بدظن بدظن دیکھا تو اس طرح سے یہ ملتا ہے اور یہ ملانے والا فن جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ملانے والا فن آپ کو معلوم ہونا چاہیے طریقہ طالب ظہر ظالم بدظن یہ سب ہے تو زو 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 تو زو
تو زو تو زو تو زو تو زو تو زو طریقہ طالب طاہر ظہر ظالم بدزن بدزن. اب جیسے لکھتے ہیں اردو میں وطن، یہ دیکھیں یہ ہے وطن، اور وطن اگر لکھیں گے تو وطن یہاں لکھا ہوا ہے، صرف واو دے دیں گے وطن ہو جائے گا. یہ ہو گیا وطن، یہ ہے وطن. تو آپ اس کو یاد رکھیے. تو زو تو زو تو زو تو زو تو زو طریقہ طالب ظہر ظالم وطن بدزن. اب جیسے آپ کو آخر والا بھی دکھلاتے ہیں، آخر والا پہلے بھی دکھلایا، اب دکھلاتے ہیں. جیسے لکھتے ہیں فرات فرات، سمجھا؟ فرات لکھتے ہیں لحاظ. تو یہ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ اس کو اس طرح سے لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا. طریقہ طالب ظہر ظالم بدزن وطن لحاظ فرات. یہ تو جو آخر میں آیا جو مکمل ہے، اور باقی دوسری جگہ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ وہ ملانے والا شکل ہے. ملانے والا شکل ہے، آپ ملائیے اور پڑھیے. جب آپ اس کو سمجھیں گے تب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باریکی کو سمجھ رہے ہیں. اور ایسے لکھنے کے لیے ظاہر آپ لکھیں گے جیسے ہم لکھا ہے ویسے ہی آپ لکھیں گے. طالب لکھنا ہے جیسے ہم لکھا ہے ویسے لکھیے گا، طریقہ لکھنا ہے ایسے لکھیے گا. یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ یہ ہم کیسے لکھ رہے ہیں. آپ تو میں صرف رے ملا دیا، یہ نہیں سمجھا کہ یہ تو میں کون سا شکل ہے. طاہر ہم لکھا الف ملایا، لیکن یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ کون سا شکل لکھا ہے، صرف اوپر سے لا کے ملا دیا اس میں. یہی چیز ہے، یہی اصل اس کی باریکی ہے. یہ باریکی آپ کو سمجھنا پڑے گا. اس لیے باریکی کی طرف ہمیشہ توجہ دیجیے. باریکی کی طرف توجہ دیجیے گا تو آپ صحیح سے سمجھ سکیں گے، پڑھ سکیں گے. تو ہو گیا تو زو تو زو طریقہ طالب ظہر ظالم وطن بدزن. تو زو. اب میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے تو زو کس شکل کا ہوتا ہے، تو زو کا ملانے کا کون سا شکل ہے. تو زو 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 طاہر مطلب طالب ظہر ظالم وطن بدزن. طالب طاہر یہ سب ہے
جیسے تو یہ سب آپ لکھیں گے، سمجھ جائیں گے۔ تو زو طریقہ تعلیم، ظہر ظالم، وطن بدزن۔ یہ ہے طریقہ تعلیم، ظہر ظالم، وطن بدزن۔ تو زو 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 طریقہ تعلیم، ظہر ظالم، وطن بدزن۔ تو طریقہ زو ظہر ظالم بدزن، یہ ملا کے آپ کو دکھلایا، یہی ہے تو زو تو زو تو زو۔ یاد رکھیے، یہ ملا کر کے بھی بتایا آپ کو، پھر سے ملا کے بتاتے ہیں آپ کو کہ ملانے کے لیے کیسے لکھتے ہیں آپ۔ ملانے کے لیے آپ کو لکھنے کے لیے صحیح آنا چاہیے۔ یہ ہے، دیکھیے ایسے لائیں گے ساد کی طرح، اوپر سے لا کے جوڑ دیں، بس صرف اوپر سے لا کے جوڑ دیں، ہو گیا۔ یہ ساد آپ لکھا تھا کل، اس طرح سے اس میں اوپر سے لا کے دیں گے، اس میں اوپر سے لا کے دیں گے، نقطہ دے دیں گے۔ صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے تو زو میں، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے تو زو میں، سمجھا؟ تو زو تو زو طریقہ تعلیم، ظہر ظالم، بدزن۔ تو زو تو زو، اس کو پھر سے مٹاتے ہیں، تو زو۔ اب دیکھیے پھر سے مٹا کے لکھتے ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھیں کہ کیسے لکھتے ہیں۔ جیسے دیکھیے یہ تو زو تو زو، تو اس طرح سے یہ تو زو لکھا جاتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے، تو زو طریقہ تعلیم، ظہر ظالم، وطن بدزن۔ تو زو، یہ دو حروف ہیں، تو زو، یہ حروف تہجی کے حروف ہیں۔ تو زو 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 طاہر مطلب طریقہ تعلیم، ظہر ظالم، وطن بدزن۔ تو زو طریقہ تعلیم، ظہر ظالم، وطن بدزن۔ تو زو تو زو تو زو تو زو تو زو طریقہ تعلیم، ظہر ظالم، وطن بدزن۔ تو زو تو زو طریقہ تعلیم، ظہر ظالم، وطن بدزن۔ تو زو لکھا ہوا ہے، اب اس کے ملانے کا بھی طریقہ آپ کو نیچے لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں۔ یہ دیکھیے ملانے کا طریقہ، اس کا جو حرف ہے شکل کا وہ یہ ہے، یہ ملانے کا شکل یہ ہے۔ گویا کہ تو جو ہے تین شکل کا ہوا، ایک آخر میں، دوسرا ملانے والا،
سمجھا؟ جیسے اردو میں لکھتے ہیں نشاط، دیکھیں ہر طرح سے آیا، سمجھا؟ ہر طرح سے آیا، رے بھی ملایا، الف بھی ملایا، نون بھی ملایا، ہے بھی ملایا، تو کے پہلے بے ملایا، تو آخر میں بھی آیا۔ اب اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر طرح کی چیز آ گئی۔ اب جیسے ایک بیچ میں آتا ہے، دیکھیں یہ لایا میم، یہ لایا تو، اور اوپر لے جا کر کے اس کو بے میں جوڑا، یہ ہو گیا مطلب۔ تو بیچ میں ہے، دونوں طرف حرف لکھا ہوا ہے، یہ ہوا مطلب، یہی ہے تو زو، 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 تو زو۔ طریقہ، طالب، ظہر، ظالم، بدظن، مطلب، وطن، نشاط، نشاط۔ طریقہ، طالب، ظالم، ظہر، بدظن، مطلب، وطن، نشاط۔ طالب، بدظن، مطلب، وطن، ظہر، ظالم، نشاط۔ تو زو، 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 ہو گیا تو زو۔ طریقہ، طاہر، مطلب، بدظن، نشاط، طالب، طریقہ، ظہر، ظالم۔ تو اس طرح سے آپ کو ہم ہر طرح سے ملا کر کے آپ بتایا کہ آخر میں جو ہوگا وہ مکمل ہوگا، اور باقی جگہ جو ہے وہ ملانے والا شکل ہوگا۔ بیچ میں بھی دیکھیے آیا ہے، اور ملانے والا حرف جو ہے ایک حرف کے پہلے آیا ہے، پھر الف میں بھی ملایا، رے میں بھی ملایا، ہے میں بھی ملایا، تو اس نون میں بھی ملایا ہے۔ یہ سب چیز آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب آپ کتاب نکال کے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو پڑھنے آ جائے گا، اور لکھیں گے تو لکھنے آ جائے گا۔ تو آپ اس کا مشق کریں، جب مشق کریں گے تب آپ کے سامنے سب آئے گا۔ مشق کیجئے اور لکھیے، پڑھیے، آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ تو زو، تو زو۔ طریقہ، طالب، ظہر، ظالم، نشاط، وطن، مطلب، بدظن۔ تو زو، تو زو، تو زو۔ طریقہ، طالب، ظالم، بدظن، مطلب، ظہر، وطن، نشاط۔ تو زو، تو زو۔ طریقہ، طالب، ظہر، ظالم، بدظن، وطن، مطلب، نشاط۔ تو زو۔ طریقہ، طالب، ظہر، ظالم، بدظن، مطلب، وطن۔ تو زو، تو زو، تو زو، تو زو، تو زو، تو زو۔
تو زو 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 طریقہ طالب ظہر ظالم بدظن مطلب بطن نشاط تو زو ظہر ظالم بدظن بطن مطلب نشاط. تو یہ آج آپ کو ہم بتائے 2 حرف تو زو. تو یہ آپ حروف تہجی کے حروف ہیں. اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. تو یہ آپ کے لیے جاننا بہت آسان ہے. تو زو. اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ حروف تہجی کی جو ترتیب ہے الف ب پ ت ٹ ث جیم چ ہ خ دال ڈال زال ر ڑ ز سین شین صاد ضاد تو زو. تو یہ حروف تہجی کا جو اس کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب آپ کے لیے ضروری ہے. یہ ترتیب آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، بھولیں گے نہیں اس کو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی فرصت نکال کے بیٹھ کر کے آپ لکھنا شروع کریں زبانی. دیکھیے آپ کہاں تک لکھ سکتے ہیں. پھر کتاب دیکھیے، اگر بھول جاتے ہیں تو 1-2 مرتبہ لکھیں گے، بس آپ کو یاد ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا. تو زو تو زو. جیسے آپ دیکھیں گے الف ب پ ت ٹ ث جیم چ ہ خ دال ڈال زال ر ڑ ز سین شین صاد ضاد تو زو عین غین ف قاف قاف گاف لام میم نون واو ہے یہ. تو یہ تو زو ملانے والا بھی طریقہ آپ کے سامنے ہے اور ملا کر کے بھی آپ کے سامنے لکھ دیا ہے. یہ ہے طریقہ. تو کو رے میں ملایا، طالب تو کو الف میں ملایا، زو ظہر ہ میں ملایا، پہلا شکل ہے. ظالم یہ دوسرا شکل ہے. بدظن یہ دوسرا شکل ہے. مطلب یہ دوسرا شکل ہے. بطن یہ دوسرا شکل ہے. نشاط یہ جو تو ہے مکمل وہ ہے. تو اس طرح سے آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی ملے گا. یہ اتنے پر ختم نہیں ہے. یہ صرف آپ کو بتایا کہ یہ اس طرح سے لکھ کے لکھا جاتا ہے، یہ اس طرح سے ملتا ہے. بس اتنا ہی جانیے کہ یہ اس طرح سے ملتا ہے. مثال کے طور پر بتایا گیا آپ کو. تو یہ مثال کے طور پر تھوڑا ہی بتایا جا سکتا ہے، زیادہ تو بتایا نہیں جا سکتا. آپ پڑھتے پڑھتے دیکھیں گے اور ملتا جائے گا. اب آپ صرف پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کس شکل کو کس حرف میں ملایا گیا ہے اور کس طرح سے ملایا گیا ہے. یہ آپ کی محنت پر منحصر ہے، کتنا پڑھتے ہیں، کتنا جانتے ہیں. پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے آئے گا اور پھر لکھیں گے تو لکھنے کے لیے آئے گا، بولیں گے تو بولنے کے لیے آئے گا. تو اسی لیے ہندی میں بھی لکھا جاتا ہے تاکہ آپ ہندی جانتے ہیں تو ہندی کے مدد سے آپ جان جائیں کہ اردو لینگویج میں جو تو کا شکل ہے وہ یہ ہے اور اس شکل کو تو بولتے ہیں. اور اس پر اگر ایک نقطہ دے دیتے ہیں تو وہ زو بولتے ہیں. زو میں دیکھیے ظہر بھی لکھا ہے، ظالم بھی لکھا ہے، بدظن بھی لکھا ہے. اور تو میں دیکھیے طریقہ، طالب، بطن، مطلب یہ لکھا ہے. پھر ادھر نشاط لکھا ہے. تو اس طرح سے مثال کے طور پر ہر طرح سے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. آپ اس کو دیکھیے، لکھیے تو آ جائے گا انشاءاللہ. ہر طرح سے کھول کر کے آپ کو بتایا جاتا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے سے سمجھ سکیں. یہ اتنا بتایا جاتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جیسے تو زو آپ اس کو اس طرح سے لیجیے گا. تو زو نیچے ملانے والا 2 شکل ہے اور یہ یہاں تو میں رے کو ملایا، یہاں تو میں الف کو ملایا، یہاں زو میں الف کو ملایا، یہاں زو میں ہے کو ملایا، یہاں زو کو نون میں ملایا، یہاں تو کو لام میں ملایا ہے، یہاں تو کو نون میں ملایا. وہاں تو آخر میں جو آتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اس لیے وہ آخر میں اکیلا بھی دے دیا تاکہ آپ اس کو سمجھ جائیں.
اب جو ہے آج کا وقت انشاءاللہ اب ختم ہوتا ہے، پھر کل تو زو پھر کل عین غین آپ کو بتائیں گے۔ آپ اس طرح سے روزانہ دیکھتے رہیں گے، بس آپ کا آ جائے گا۔ چلیے بھائی، ہاں آئیے۔